آپ سے نا دو تین سوالات ہیں، اور سب سے پہلے تو آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے میرے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے ہیں اور مجھے مطمئن کرنا ہے لازمی طور پہ۔ میرے اندر نا جو ہے نا وہ آگ سی لگی ہوئی ہے آپ کے معاملات میں، تو ساحل صاحب آپ نے نا ادھر ادھر نہیں ہونا۔ مگر اپنے الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں ادھر ادھر ہونا یہ کسی بھی تہذیب میں نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے بڑا پکا قطعیت کے ساتھ بولا میں ہمیشہ ادھر ادھر ہوتا ہوں۔ ابھی ایک بچی کا سوال تھا، اس میں مجھے ثبوت دیجیے میں کدھر ادھر ادھر ہوا ہوں، ذرا مجھے بتائیے۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے میری بات جو ہے نا وہ گھمانی نہیں ہے، مجھے صحیح کلیئر کرنا ہے، مطمئن کرنا ہے اپنا۔ جو آپ کا یہ آپ نے پہلے تو یہ آپ نے طاغوت جو لگایا ہوا ہے نا اس پہ، حالانکہ انجینئر صاحب اتنے بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے بتایا کہ اصل طاغوت تو آج کل کے بابے اور صوفیاء ہیں۔ آپ نے طاغوت کا مطلب ادھر ادھر کر کے ہمیں کنفیوز کیا ہوگا، یہ ہمیں کلیئریفائی کریں نا اصل میں طاغوت ہوتا کیا ہے۔ آپ یہ بتائیں، آپ نے دوسری دفعہ کہا ہے میں نے ادھر ادھر کیا ہے، غور سے سمجھ لیں، قرآن میں لکھا ہے کہ بابے طاغوت ہے۔ جی جی نہیں، میں جو پوچھوں گا آپ نے تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا، میں آپ کے 10 سوال لوں گا، ٹینشن نہ لیں، مگر جو میں سوال کر رہا ہوں وہ چھوٹا جواب دیجیے گا۔ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بابے جو ہیں وہ طاغوت ہے؟ یہ تو میں نے آپ سے سوال کیا ہاں اور نہ میں جواب ہے سر، نہیں لکھا ہوا، اس کا جواب ہے نہیں، ایسے نہیں لکھا ہوا، یہ تعویلات ہیں لوگوں کی، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے۔ آپ بھی تو میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں سر، آپ کا نام حمزہ صاحب، میں آپ کو اپنا جواب دوبارہ سے بتاؤں گا، ٹینشن نہ لیں۔ اس وقت جو آپ نے مفروضہ قائم کر کے مجھے گھمانے والا کہا ہے نا، غور سے سمجھ لیں، اگر تو قرآن میں لکھا ہو نا کہ جو بھی کہے گا کہ تصوف میں جاؤ وہ طاغوت ہے، تو پھر تو میں کہوں یار مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں گھما رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے بات؟ لیکن جو آپ کرتے ہیں وہ بھی تو نہیں نہ لکھا ہوا۔ بتاتا ہوں نا، میں نے آپ سے کہا نا پہلے میں آتا ہوں اپنے اوپر، ابھی آپ گھمائیے گا مت، اس کو گھمانا کہتے ہیں۔ آپ کو میں نے جو مقدمہ دیا ہے وہ بابوں کا ہے، اس بابے کو تو سنیں نا سر، بات تو سن لیں پہلے، بابوں کو کٹہرے سے نیچے اتار لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیں قرآن میں بابے تو سر جی، میرا جملہ پورا ہونے سے پہلے آپ انٹرپٹ مت کیجیے گا، گزارش ہے کہ ایک دفعہ میرا جملہ پورا کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ اگر بابے قرآن میں نہیں ہیں تو جو بھی کٹہرے میں بابوں کو گھسا رہا ہے وہ اس کی تعویلات ہوں گی نا، ٹھیک ہے؟ اب آپ جواب دے دیں یس اور نو میں، تو اس کی تعویلات ہیں، جی ہاں۔ اب جب بھی کوئی بابے کا لفظ بولے گا نا، یا مرزا انجینئر محمد علی صاحب جب کہتے ہیں نا کہ بابے اور تصوف جو ہے وہ طاغوت ہے، یہ وہ شرک کے زمرے میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب رہی بات کہ میں بابوں کا رد نہیں کر رہا کیونکہ وہ بھائی بابوں کا رد کرنے کے لیے میں شرک کے رد کی طرف جاؤں گا۔ اگر کوئی بابا مشرک ہے یا اپنے آپ کے اوپر اللہ کی کوئی صفت اپنے اوپر نامزد کروا رہا ہے، وہ شرک کا رد ہوگا۔ نہیں، انجینئر صاحب جو اتنے بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے یعنی کہ ان کے پاس کافی زیادہ نالج ہے دین کا، تو انہوں نے تو صوفیہ اور بابے کو کہا ہے، لیکن آپ نے بیچ میں اچانک سے ایک نئی لائن جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دی ہے۔ میں نے نہیں کی، پہلی بات تو یہ غور سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے نا کچھ صریح آیات طاغوت ہی وہی صریح ہے۔ جو طاغوت پہ ایمان لائے ایک گروہ، یا پھر جو اللہ پہ ایمان لائے، آپ ایسا کوئی بابے کا فالوور بتا دیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، کوئی ہے جانتے ہیں کسی بابے کو یا کسی بابے کے فالوور کو جو اللہ کو نہیں مانتا؟ اللہ پہ تو سارے ایمان لاتے ہیں نا۔ بس ٹھیک ہے، آپ سن لیں، قرآن کہہ رہا ہے یا وہ طاغوت پہ ایمان لاتے یا طاغوت کا کفر کرتے ہیں اور اللہ پہ ایمان لے آتے، ٹھیک ہے؟ یہ دو الگ الگ کمپارٹمنٹس اللہ بناتا ہے قرآن میں۔ ایک رب اپنا خود بناتا ہے، اسلام کا بناتا ہے دین کے موقع پہ، اور دوسری طرف اللہ کے علاوہ ایک کمپارٹمنٹ لوگ بنا دیتے ہیں۔ یہ جو بابوں کے فالوورز ہوتے ہیں یہ مشرک تو ہو سکتے ہیں، مگر اس کو زبردستی طاغوت میں ڈالنا، کیونکہ آپ اتنا بابا آپ کے سر پہ چڑھ جائے کہ ہر چیز بابے کو ذمہ لگانی ہو آپ نے، تو خدا رہا یہی طاغوت ہوتا ہے، اور آپ خود طاغوت کھیل رہے پھر۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ذرا سا انصاف کریں، میزان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہزار کئی کروڑ بابوں نے کوئی نہ کوئی مستی کی ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تصوف ہی غلط ہے۔ پاکستان میں اسلام کے نام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت صریح دلیل ہے۔ پاکستان میں اسلام کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ اسلام میں مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں مسئلہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے تصوف میں مسئلہ نہیں ہے
پاکستانی صوفیاء میں مسئلہ ہو سکتا ہے, ان کے فالوور میں مسئلہ ہوتا ہے, تو تصوف کیوں خراب کر رہے ہیں زبردستی؟ اتنی بائسنس, یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں. دوسری بات, اگر میں مان بھی لوں تو زیادہ سے زیادہ شرک کے کمرے میں ہی رہتی ہے یہ بات, طاغوت کے کمرے میں جاتی نہیں. آپ قرآن پاک کی وہ آیات پڑھیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس, یا میری کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں, لٹرلی میرا چیلنج ہے, کوئی چیز 1 گھنٹے سے اوپر کی کوئی بھی ویڈیو, اس میں سے 20 منٹ طاغوت کی بیسک ڈیفینیشن سے لے کے قرآن کی آیات کے ریفرنس کے ساتھ ساتھ میں طاغوت سمجھاتا رہا ہوں پچھلے 6 سال سے. تو میں اب دوبارہ سے تو نہیں طاغوت کے اوپر لیکچر دوں گا. آپ کا سوال مرزا صاحب کے اوپر تھا, میں نے آپ کو بتا دیا ہے, وہ زبردستی کر رہے ہیں, وہ اتنا ان کے اندر بابا جو ہے نا, وہ ان کی نفرت بابوں کی ان کے اندر ہے, جو کہ کافی حد تک بنتی بھی ہے, مگر اتنی بھی نہ کریں کہ قرآن پاک کو اپنی مرضی کا کرنے کی کوشش کر دیں. قرآن پاک اپنی مرضی کا کرے گا تو وہ اپنا جو بھی کرے گا وہ طاغوتی حرکت کر رہا ہوگا نا, ٹھیک ہے. قرآن پاک آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا مرزا صاحب. قرآن پاک کو میزان کے اندر اپنے ذہن کو توازن کو درست رکھتے ہوئے جیسا ہے ویسے ایکسپلین کریں. ہر چیز جو آپ کو بری لگتی ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو قرآن میں پاک میں جو چیز غلط کی گئی ہے. قرآن پاک میں سود غلط ہے تو باب سود نہیں لیتے تھے. قرآن پاک میں زنا غلط ہے تو باب زنا نہیں کرتے تھے. قرآن پاک میں اگر طاغوت غلط ہے تو باب طاغوت نہیں ہو جاتے. ایسے یہ اتنی آسان سی مثال دے رہا ہوں. طاغوت کو الگ رکھیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے بابے ٹھیک ہیں یا سارے بابے غلط ہے. یہ زبردستی نہ کریں, یہ زبردستی کرنا وہ بھی قرآن کے اوپر, یہ بہت فائن لائن کو کراس کرنا ہے, ٹھیک ہے. احتیاط کریں. اور اگر آپ کے دل میں تزکیے کی تھوڑی رمق باقی ہے تو آپ اپنے اکیلے میں اللہ سے رجوع کر لیں. لوگوں کے سامنے بے شک رجوع نہ بھی کریں تو ویسے تو بنتا اللہ کے لوگوں کے سامنے رجوع یہ ہے کہ بھائی میں اللہ کے قرآن کے اندر ایک لفظ تھا زبردستی, میں نے اپنی نفرت کے تھرو اس قرآن کے لفظ کو اپنی مرضی کا کرنے کی کوشش کی. تعویلات غلط, ایسے نہ کریں. یہ بات آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے. نہیں پتہ تو اب دوبارہ سے ان کے کام کو دیکھ لیجئے, یا کسی بھی ایسے بندے کو کام کو دیکھ لیں کہ جو تصوف کو یا صوفیاء کو یا بزرگان کو بول رہا, وہ کہتا ہے کہ یار یہ لوگ شرک کرواتے ہیں, قبروں پہ لے کے جاتے ہیں, منتیں کرواتے ہیں, تو جمعراتیں کراتے ہیں. ان کے اپنے بابے جو ہیں وہ والی انٹرپریٹیشنز ڈالتے ہیں جو کہ نعوذ باللہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑی کروا دیتی ہے, یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی صفت جو بھی صوفیاء نے یا ان کے مقلدین نے ان کے اوپر لگائی ہوئی ہیں, چاہے وہ علی جویری ہوں یا پھر غوث پاک ہوں, جو بھی ہوں. میں تو ٹاپ سے لے کے بو علی کلندر سے لے کے رابعہ بصری سے لے کے ہر کلندر, لوکل کلندر, انٹرنیشنل کلندر سارے ڈال دیں. سب کو جو بھی ان کے محبوب نے, ان کے عاشقین نے جو بھی ان کی خصوصیات ڈالی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یہ تو رب کی خصوصی صفات ہے, یہ شرک میں آ جائے گا. یہ سارا کا سارا باب جو وہ باندھتے ہیں وہ شرک کا باب ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ میرے نام پہ لگاتے ہیں نا کہ میں ان کے خلاف رد نہیں کرتا, تو یہ شرک کا رد نہیں کرتا, تو یہ بھی تو یہ طاغوت کا رد میں تو پہلے کروں. تو شرک کا طاغوت سے وہ تعلق ساتھ نہیں, شرک کے علاوہ فرمائے. شرک کی طرف ڈائریکشن کوئی طاغوت اپنے طور پہ کرٹیسی پہ ہیومینیٹیرین ایفرٹ میں ڈال رہا ہو تو ایک الگ کہانی ہے, مگر پہلے اس کو اپنے آپ کو رب کے علاوہ اپنا انڈیپینڈنٹ پالیسی میکر بنوانا ضروری ہوگا. آپ اگر ایک بندے کو طاغوت مانتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہوتا, وہ ٹوٹل الوہیت اس کو دے رہے ہوتے. اسی کو تو طاغوت کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کلیم کر دے کہ میں ہوں پالیسی میکر. یہ نہیں کہتا کہ اللہ بھی تو میں بھی, ٹھیک ہے. وہ کہتا بھائی یہ میری رائے ہے, یہ قطعیت کے ساتھ مانو گے کیونکہ میں ہی صحیح ہوں, میں کل علم ہوں, یا پھر مجھے ایسی کوئی بات پتہ چل گئی ہے جو انسانوں کی ہسٹری میں کسی کو نہیں پتہ چلتی تھی, وہ ارسطو ہو, چاہے سقراط ہو, بقراط ہو, یا پھر رچرڈ ڈاکنز ہو یا اسٹیفن ہاکنز ہو, ٹھیک ہے. یہ جو بھی کلیم کرتے ہیں نا ان دیئر ایبسولوٹسٹ سینس, وہ طاغوت میں ایک انسان اپنے آپ کو ڈالے گا. بیسیکلی جو ایک کنٹروورسی چل رہی تھی, ایک ہاٹ ٹاپک چل رہا تھا, ون آف دا ہاٹ ٹاپک, جس کی وجہ سے ایک ہر انٹرنیٹ کے اوپر طاغوت کے بارے میں ایک ڈسکشن کرنا سٹارٹ ہو گئی. اور انفارچونیٹلی افسوس کی یہ بات ہے کہ کسی نے بھی یہ ایک پراپرلی ایڈریس نہیں کیا کہ پاکستان کا سسٹم ہی ایک طاغوتی سسٹم ہے. پاکستان جو ایک ڈیموکریسی لے کے چل رہا ہے, جو امریکہ کی ایک فورتھ اسٹیپ کو ایک فالو کر رہا ہے, وہ ہی ایک طاغوتی سسٹم. اور جو اس کے لوگ امپلیمنٹ کروانے والے ہیں, آپ وہ بہت ایک اس کے پپٹس ہیں ہی ہیں, مگر کسی نے بھی یہ چیز کرنے کی کلیم جرت ہی نہیں کی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتے ہیں, وہ جیل میں جانے سے ڈرتے ہیں, یا پھر پتہ نہیں ان کو کس چیز کا ڈر ہے کہ وائی دے آر ناٹ ہیئرنگ دا ٹروتھ.
ان کو سچائی بولنے میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے. اور جو دوسری بات ایک پونڈر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ساحل سر کے علاوہ اگر آپ شخصیت پرستی والی بات نہیں ہے اور نہ ہی ہم اسلامی کوئی فیوریٹزم والا حساب ہے. جو بندہ ٹھیک بات کرتا ہے آپ نے اس کو پک کرنا ہوتا ہے اور اس کو آگے آپ نے کنوے کرنا ہوتا ہے. آپ اگر دیکھا جائے 2 اکتوبر سے پہلے بھی ساحل سر از ون آف دوز پرسن جو فلسطین کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور نہ صرف اگر آپ ان کے 4 سال پہلے سے بھی لیکچر اٹھا لیں تو تبھی سے ایک فلسطین کے لیے انہوں نے اپنی ایک کمپین شروع کی ہوئی تھی جو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب دوسروں سے الگ کرتی ہے چیز. وہ یہی ہے کہ آپ ان چیزوں بڑے مسئلوں کو ایڈریس کر رہے ہو. ایک چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تو آپ مسجد کے خطیب سے بھی بات کر سکتے ہو, مگر جو ورلڈ وائڈ ایک ایشو چل رہا ہوتا ہے جس کا پورے ورلڈ پہ اس کا امپیکٹ کریٹ ہو رہا تھا, آپ نے اس مسئلے کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اور ساحل سر اس مسئلے کو اتنا کلیئرلی کٹ اور اتنی بلنٹلی وہ جا کے ایڈریس کر رہے تھے, مگر انفارچونیٹلی جب سے یہ ایک طاغوت والا ایک ایشو سامنے آیا ہے تو سب نے ان کو ایک مذاق میں لینا سٹارٹ کر دیا ہوا ہے کہ جب بھی ساحل سر ایک فلسطین کے ریلیٹڈ بات کریں کہ فلسطین کے ریلیٹڈ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو کریٹ کرنا ہے, بتانا, تو اس کی وجہ سے وہ لوگ اور زیادہ آپ کو ممکری کرنے لگ جائیں گے, آپ کو مذاق اڑانے لگ جائیں گے کہ یہ تو بس وہ طاغوتی سسٹم ہے. جس طرح پہلے ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک پورٹل والے بابا ہیں کہ یہ پورٹل ہر جگہ پہ اوپن کرتے رہتے ہیں, کیونکہ بس وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام ایک سائنٹیفکلی ایک جو چیز ہے اس کو لے کے آ رہا ہے, زبردستی لے کے آ رہا ہے. اور اب یہ جو انہوں نے ایک نیو ڈرامہ کریٹ کیا اس کی وجہ سے بہت فلسطین کے اوپر بہت زیادہ پاکستان میں ایک وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ پہلے نہ تو لوگوں کو اتنا زیادہ وہ شعور ہے کہ ہم نے فلسطین کے لیے کیا کرنا, اور نہ ہی ان کو کوئی اتنی دے ڈونٹ کیئر کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے کچھ اس میں ہے, مگر میجورٹی کی بات کی جائے تو دے ہیو نو کنسرن ود اس کے فلسطین کے ساتھ کیا